السلام علیکم میری پیاری سی چھوٹی سی دنیا، میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کروں گی، پہلی تو بات ہے کہ ہم اپنی جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ کہہ لیں کہ بیوٹی ٹپ ہے، وہ شیئر کروں گی۔ اور دوسری بات ہے کہ باقی جو ہماری روز کی روٹین ہے اس کو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو زیادہ بات ہم جو اپنے پچھلی ویڈیو میں کی تھی اس کو آگے جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، اسی کے اوپر بات ہوگی۔ تو آپ جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والے ہیں۔ صرف آج کی روٹین میں نے جو شیئر کیا ہے وہ بچے اسکول کس طرح سے جاتے ہیں، صبح کس طرح سے افراتفری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو روز کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کافی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ اپنی بات کی تمیز باندھ کے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے شہر میں رہتے تھے، اور شہر سے کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا دل جو کہہ لیں کہ تخو تخو کرتا تھا، اور کہہ لیں کہ ہر وقت مچلتا رہتا تھا کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم گاؤں جائیں۔ یعنی کہ میں اپنی فیلنگز بتا رہی تھی کہ ہمیں گاؤں کتنا عزیز ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بہت زبردست ایک ماسک بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ چاہیے، ایک تو آپ کو چاولوں کا آٹا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایلو ویرا چاہیے، اور آپ کو دودھ چاہیے۔ تو بالکل جو ہے نا 2 منٹ میں یہ آپ کا جو ماسک ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ میں ایلو ویرا میں اور دودھ میں بنا رہی ہوں۔ آپ یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ روز واٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ دودھ اور ایلو ویرا کے ساتھ بناؤں گی۔ تو یہ آپ نے میں بہت ہی تھوڑی سی کوانٹٹی میں بنا رہی ہوں، تو آپ جس طرح سے اگر آپ کو زیادہ چاہیے، آپ فیس پہ لگانا چاہتے ہیں، ہینڈز پہ لگانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے پاؤں پہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس مقدار سے آپ پھر اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے نا وہ میں جو بالکل جسٹ ہے آپ کو بتانے کے لیے تھوڑا سا میں بنا رہی ہوں، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر یوز کروں گی۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایلو ویرا بھی ڈالی ہے، اور اس کے علاوہ چاولوں کا آٹا اور دودھ کو ملا کے اچھی طرح سے مکس کر دیا، تو اس کی بہت ہی زبردست قسم کی ایک پیسٹ بن گئی ہے۔ تو آپ اس پیسٹ کو آپ اپنے ہاتھوں پہ یا فیس پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اور لگانے کے بعد آپ اچھی طرح سے اس کو تھوڑی دیر اگر آپ اس کو ڈرائی ہونے دیں تو اس کے رزلٹ اور بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ یہاں پہ تو یہ کوئک سا میں نے بنایا، اور دکھانے کے لیے میں نے اس کو جسٹ ہاتھوں کے اوپر رب کیا، اور رب کرنے کے بعد آپ کو دکھانے کے لیے صرف ایک ہاتھ پہ اس کو اپلائی کیا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں جہاں پہ اپلائی کی ہے، اور اس کو دوسرے ہاتھ کو دیکھ لیں۔ اور میں نے جو ہے نا ہمارے ویسے ہاتھ ہیں تو اسی کلر کے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا، اس طرح کے ہاتھوں کا انتخاب کیا تھا کہ آپ کو صحیح فرق جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بڑے مشکلوں سے قابو کیا یہاں پہ کہ ادھر آؤ تھوڑی دیر کے لیے لگا کے دکھاؤ، تو یہ فٹافٹ لگا کے فٹافٹ ہاتھ دھو کے بھاگی۔ تو بہرحال آپ کو اس کا فرق نظر آ رہا ہوگا، اور یہ بالکل 2 منٹ کی اس نے 2 منٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور بس اتار دیے۔ تو یہ بہت زبردست ہے، آپ بھی اس کو استعمال کیجیے گا، کیونکہ ہماری مٹی وہیں کی ہے، تو ہمارا جو ہے نا وہ جھکاؤ بھی اور کھچاؤ بھی جو ہے نا وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں بھی جا رہے ہو نا، تو رخ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے اپنے گھر، اپنے وطن اور اپنی جگہ کی طرف ہو۔ تو آج جو ہے نا وہ میں اب آپ کو جو اصل بات ہے وہ بتانے یہ لگی ہوں کہ ہمارے جو گھر میں بحث چلی ہوئی ہے، اس کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3-4 سال جو تھے ہمارے لیے کافی ورس تھے۔ ان میں میرے سسر صاحب کی، میری والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر ہم لوگ بھی کافی زیادہ بیمار ہو گئے۔ کورونا سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہم لوگ بیمار ہوئے۔ اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ کو بعد میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ہم معاشی لحاظ سے بھی کافی زیادہ پیچھے ہو گئے ہوں، اور صحت کے لحاظ سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں ہارڈ ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، یا آپ کی صحت پہ خصوصاً اس طرح کی بات آ جاتی ہے، تو انسان تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان موو ہو جانا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ تو ہاں انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ بیٹھ کے، انہوں نے بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اب پاکستان موو ہو جانا چاہیے، کیونکہ مطلب میں کافی، آپ لوگ تو آپ ہی آئے ہو،
آپ لوگوں نے 21-20 سال ہو گئے آپ لوگوں کو یہاں پہ آئے ہوئے، لیکن میں اس سے بہت پہلے آیا ہوں، تو تقریباً میری ساری زندگی یہیں پہ گزر چکی ہے، تو لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے جو والدہ صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ جا کے میں اپنا جو ٹائم ہے وہ اسپینڈ کروں اور اپنی زندگی کو جو ہے انجوائے کر سکوں۔ الحمدللہ ہمارا گھر پاکستان میں ہم لوگوں نے بہت اچھا گھر بنایا ہے، اس کی پریشانی نہیں ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کا جب آپ ٹوٹلی موو ہو جاتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں کی زندگی بے شک اب ان حالات میں ہمیں جو لگ رہی ہے ویسے بھی ہارڈ ٹائم ہے، یہاں پہ بھی حالات کافی مشکل ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا فی الوقت کافی جو ہے وہ مشکل لگ رہے ہیں اس دور میں۔ تو یہ نہیں کہ ہم مشکل حالات کی وجہ سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ تھے وہ اچیو کر لی ہیں، اور اب یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے سوچنا ہے کہ بچے جو ہیں یہاں پہ جس طرح سے ان کی ایجوکیشن ہے، کس طرح سے وہ وہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں، یا جب آپ یہاں سے وہاں جائیں تو آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ آپ کے پاس کاروبار کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا آمدنی کا ذریعہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب وہاں جائیں گے تو وہاں کے جو حالات ہیں، ملکی حالات کو اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ وہاں پہ بھی مشکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں آپ جا کے رہتے ہیں تو وہاں کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ٹوٹلی آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ کی ہیلپ کرتی ہے کچھ چیزوں میں، جس طرح سے بچوں کی سکولنگ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کا رہائش کا مسئلہ وہ حل کر دیتے ہیں، بچوں کو ان کی مطلب یہ کہہ لیں کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں تو بچوں کو پالنا بھی ایک قسم کی ریاست کی یہاں پہ ذمہ داری ہے۔ تو وہاں یہاں پہ میڈیکل فری ہے، لیکن یہ جب آپ پاکستان چلے جائیں گے تو آپ سب جو ہے نا یہ سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو تعلیم یا کہہ لیں کہ آپ کا میڈیکل سکولنگ یہ سب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک مضبوط وہاں پہ ایک کاروبار کا ایک اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے ماں باپ کو چھوڑے اور ان کے پاس چھوڑ کے اتنے دور یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے پاس جا کے رہے بیٹھے اور انہی کے مطلب یہ ہے کہ ساتھ اپنا وقت گزارے، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنا جو ہے وہ اتنی دوریاں برداشت کرتا ہے، اپنا ملک چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ یہی سب چیزیں جو ہے نا وہ ہم بھی فیس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ گو کے حالات مشکل ہیں، لیکن آپ کو اس طرح کی ریاست یہاں پہ انسانوں کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے نا کہ آپ کا جو کہہ لیں کہ آپ کسی مشکل میں ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہو کے وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں سے موو ہو کے وہاں کے چلے جائیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ سوچ یہ کہیں کہ یہ ختم ہو چکی ہے اور بس ڈیبیٹ ادھر تک کی تھی، نہیں، یہ روز ہمارے درمیان اس قصے کو چھیڑا جاتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں، یہ تو میں نے آپ کو چند چیزیں بتا دی ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں جن کی وجہ سے انسان سوچ نہیں سکتا، لیکن اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اب بچے جو ہیں، بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں، موو ہونا چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پاکستان موو ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں کے بچے یہاں رہ کے نا تو ان کا دماغ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان جانا بھی چاہتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور ہر وقت وہاں کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ پرماننٹ وہاں جا کے رہنے کا جب بات آتی ہے تو پھر کیونکہ ہم لوگ جس وقت میں وہاں جاتے ہیں تو بچوں نے وہی دیکھا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کیا سچویشن ہوتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں ماحول ہی اس قسم کا ہے۔ تو وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی موو ہونا چاہتے ہیں، لیکن کہاں موو ہونا چاہتے ہیں یہ ان کی ایک اپنی الگ رائے ہے، تو وہ اس پہ کبھی پھر ڈیبیٹ کریں گے۔ لیکن میں اپنی جو بات کر رہی تھی تو میں نے مشورہ آپ لوگوں سے یہ کرنا تھا کہ آپ اگر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ
یہاں سے موو ہو کے وہاں جانا، میں نے بالکل ٹوٹلی ایک کہہ لیں کہ چھوٹی سی آپ کے ساتھ بات کی ہے، کیونکہ اس 10 منٹ کی ویڈیو میں کہوں کہ میں ساری جو باتیں ہیں وہ ایک ہی وقت میں کر دوں تو بہت مشکل ہے۔ تو پوچھنا مجھے یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے اگر ہم جائیں وہاں پہ رہیں تو ہمارے لیے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں تو جو لگتا ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ یہاں سے موسٹلی لوگوں کی ڈیڈ باڈیز جاتے ہیں، جو بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کوشش کے باوجود، چاہنے کے باوجود لوگ واپس نہیں جاتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اپنے جو کچھ بھی یہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں سب، مطلب ان کے بہن بھائی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ واپس نہیں جاتے ہیں۔ آخر اس کا کوئی تو ریزن ہوگا۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آ جانا چاہیے واپس پاکستان میں، یا یہیں پہ رہ کے اپنا جو ہے وہ باقی کا جو ٹائم ہے ہم لوگ گزاریں؟ وہ تو بات یہی ہے کہ جب چلیں، آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔